Hi, I'm David Wheaton from Minneapolis, and I just want to thank both of you for coming and doing the debate. It was very stimulating, and so thank you for that. My question is for Dr. Ehrman. You talked a lot about not having the originals tonight. That was really the crux, I think, of your argument tonight. And you said we can only be sure, let's say, if we're going back to, let's say, the third copy past the original. So we have an original and then a copy of that, and then maybe to the third level. How do you know, or aren't you making a big assumption that there were mistakes from the original to that third copy? How do you know that there were mistakes made between that original and the third copy that it goes back to the genesis of? Yes, thank you. It's an excellent question. And of course, we don't actually know anything when it comes to this sort of thing, which may sound like total skepticism, but I'm sorry, we don't know. How would we know? So what we have to do is extrapolate on the basis of what we do know. And what we do know is that as you go back earlier in the tradition, so the earlier the manuscript, the more the mistakes. The manuscript tradition is filled with more mistakes early, and the reason is because the people copying the text weren't professionals. And that was even more the case for the third copy than it was for the 33rd copy. So that the situation is actually much bleaker than I painted it. Scholars for over 80 years now have been convinced that all of Paul's letters that we have actually are copies of a collection of Paul's letters that were made around the year 100. In other words, they're all copies from about 40 years after the original. So they weren't the third copy, it was much, much later. Okay, Dr. Wayne? Very briefly, I think the thing that must be kept in mind is that these manuscripts did not exist in some vacuum. They exist within the fellowship of faith. Paul's still around. There are people who knew Paul that are still around. There were those who knew his preaching that were still around. I think there's a real danger in isolating the manuscripts from the historical context and the continued existence of the church, just as with the Gospels and the fact that, as Richard Balcom has talked about, the eyewitnesses that continued in the church for a long period of time, very important as well. Thank you. And your question is for? Dr. Ehrman, my name's Robert Milne. My question is to you, the Old Testament went through the same process that you said that the New Testament went through too, right? Exactly, the copy of copy of copy, right? And then when they dug up the Dead Sea Scrolls in 1948, and the book of Isaiah that's in this Bible was translated, and it was 98% perfect. Word for word, only 2 variances in prepositional variances. How can the New Testament be different than that? Well, yeah, that's true. The Isaiah was the Isaiah scroll they found was very similar to the Isaiah of the Masoretic text from the year 1000. You know, the copy they found at the Dead Sea Scrolls of Jeremiah was 15% shorter than the Jeremiah we have. 15% shorter. So there were a lot of changes being made by Jewish scribes, and what that shows us, in fact, is that Jewish scribes in the Middle Ages were quite meticulous with their copying. Would that the Christian scribes were. If you compare 2 Christian copies from the same time period, say 1,000 years separate, so you take a 3rd century copy of the New Testament with a 13th century copy of the New Testament, you don't have anything like that amount of agreement. There are massive differences. नाम बदला ये भी आपको पता चल गया अब जो चीज ये बार बार मौलवी साहब ये कह रहे हैं अब मैं पढ़ने लगा हूं सुने मौलवी साहब मेरा ये वाहिद यही हमारा मुतालबा है अगर ये शाह इस्माइल आपका नहीं था तो ये दर्जनों किताबों में उसका डिफेंस क्यों किया है उसकी ये इबारत सुने और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरे के दौरान उन्होंने आप लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा कि वो कौन है लिखने वाला काफिर है बताया कि ये इबारत कौन सी है कुफरी है बिल्कुल मैं सवाल पूछता हूं ईमान वालों आपके सामने अगर कोई बंदा ये कह दे कि माज़अल्लाह नबी का ख्याल गधे के ख्याल से बुरा है तो बताइए आप वहां इलोजत करेंगे नहीं इस इबारत का डिफेंस करेंगे नहीं आप कह देंगे मेरा प्योर ही है काफिर है वो काफिर है मैं कहता हूं 100 साल तक शाह इस्माइल का डिफेंस क्यों किया हक्कानियत अहले हदीस क्यों किया इसलिए जो इबारत आपने पढ़ी तहरीक के जो आपने इबारत पढ़ी उसमें
میں وہ جو عبارت پڑھی انہوں نے وہ اس کی ڈیفنس کی ہے, اور اس عبارت میں خود وہ پڑھ چکے کہ شاہ اسماعیل کون تھا, لکھ رہے ہیں سنیں وہ کون تھا, اہل حدیث, خود انہوں نے پڑھا اور اس لیے میں نے اس کو دوبارہ پڑھایا تھا. وہ کون تھا؟ دیکھ لو کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں, کبھی کہتے ہیں دیوبندی ہے, کبھی کہتے ہیں اہل حدیث ہے. آپ دیکھ لیں, آپ لوگ دیکھ لیں بھائی, دیکھ لیں آپ. اب میں بیان کرنے لگا ہوں, لاؤ ادھر لاؤ, یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی نظیریہ شیخ الکل. یہ کہتے ہیں نا کہ صراط مستقیم ہماری نہیں, یہ مان گئے کہ عبارت کون سی ہے, کفریہ ہے, کفریہ عبارت. یہ لکھا ہوا ہے, کس کی کتاب ہے آپ کی, کن کی؟ یہ فتاوی نظیریہ نذیر حسین دہلوی, ان کا سب سے بڑا مولوی برے صغیر میں شیخ الکل فی الکل, یہ اس کی کتاب ہے. اس میں لکھتے ہیں, سنیں, اس سے 3 برس قبل فضل امام بدایونی نے تقویت الایمان اور صراط مستقیم کہ ہمارے اقوال و فتاوی کو کتاب و سنت پر پیش کرو, اگر خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ کر کتاب و سنت کو مقدم رکھو. جہاں شاہ ولی اللہ کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا گئی چھوڑ دیا, جہاں شاہ اسماعیل کی ٹکرا گئی چھوڑ دیا. متنازع شخصیت ہونے کے باوجود ہم نے اس کی بات نہیں مانی. لگاتے ہیں مولانا, چھوڑنے سے دیکھیں یہ شرط کے اندر ہم بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا, چھوڑنے سے نہیں, شرطوں کے اندر موجود ہے, پھر آگے چلیں گے. یہ نہیں بات کی ہے, نہیں یہ شرط میں نے پہلے ان سے کہا کہ شرط کے اندر بولیں گے, ہم نہیں بولیں. شرط کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے, شرط کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کی بات چھوڑ دی, اس کا فتویٰ لگاؤ. کیوں بول رہے ہو فتویٰ اس لیے نہیں لگا, اپنے اعتراض کا کریں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ احمد رضا خان نے بھی یہ لکھا کہ ابھی کفر اس کا واضح نہیں ہوا, لہذا کفر کا فتویٰ نہیں رکھتا. تم پھنستے ہو یہاں پر اس لیے کہ تم کہتے ہو شاہ اسماعیل کافر, اور وہ کہتا ہے احمد رضا میں کافر نہیں کہتا, پھر خود کہتا خاموش, پھر خود کہتا ہے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود بھی ثابت ہوا کہ احمد رضا خود بھی کافر. اب دوسری بات, ٹھیک ہے میں پوچھ دیکھو, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بریلویوں کے حوالے پیش نہیں کیے. میں نے یہ صفحہ نمبر 29 کی عبارت ان کو دی تھی اور انہوں نے جواب نہیں دیا. کتاب زلزلہ کہتے ہیں کہ دیوبندی مذہب کی بنیادی کتاب تقویت الایمان, تقویت الایمان دیوبندی مذہب کی کون لکھنے والا ہے؟ بریلی. اب انہوں نے سینے پہ ہاتھ مارا تھا نا, دیوبندی کی بات پیش نہ کرنا. ایک سیکنڈ, جو فتاوی نظیریہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ تقویت الایمان عین ایمان اور اس کا انکار عین کفر, مولوی صاحب نے بات خود پڑھی ہے. دیکھیں یہ اس کو غلط بیانی کہتے ہیں, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ماننا ایمان اور اس کا انکار کفر. جواب لے لو, پہلے اس کا جواب لینا, نشان لگا کر بھیجے, نشان لگا کر بھیج دو, ویسے جواب لے. تیاری اسٹارٹ کریں, دے دیں کتاب, پھر اسٹارٹ کریں. پہلے اس کا جواب دے لیں, ٹھیک ہے. جو سنو جی جواب, انہوں نے کہا تھا سینے پر ہاتھ مار کر کہ دیوبندی کا حوالہ پیش نہ کرو, بریلوی کا کرو. ہم نے یہ بریلوی علامہ ارشد القادری کی زلزلہ سے پیش کیا تھا.